تو کچھ لوگ دیکھے جاتے ہیں جو قبر کے پاس اپنے جو عزیز ازواج وہ جو بھی ان کے خاندان والے چاہنے والے محبوب رشتہ دار ہوتے ہیں، تو وہ ان کی قبر کے پاس بیٹھ کر قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں اصالہ ثواب کے لیے، تو کیا یہ جائز طریقہ ہے؟ رہنمائی فرمائیں۔ اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت یہ عبادت ہے، اور عبادت کو اگر کوئی مخصوص شکل دیتے ہیں، جو عبادت ثابت ہے اگر اس کو کوئی مخصوص شکل دیتے ہیں تو اس کے لیے ثبوت کا ہونا ضروری ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ نماز عبادت ہے، اور نفل نماز سے پڑھنے کا آپ کو اجازت دی گئی ہے کہ آپ جب چاہیں جیسے چاہیں نفل نماز آپ ادا کر سکتے ہیں، صرف کچھ اوقات ہیں جن اوقات میں ادا کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ اب اگر آپ کوئی ایسی چیز لے لیتے ہیں، یعنی کوئی ایسا وقت متعین کر لیتے ہیں، یا کوئی ایسا ریزن آپ بنا لیتے ہیں نماز پڑھنے کا جو ثابت نہیں ہے، تو آپ کی وہ نماز صحیح نہیں مانی جائے۔ جیسے مثال کے طور پہ آپ جب بھی گھر سے باہر نکلنے جا رہے ہیں، آپ 2 رکعت پڑھ کے نکلتے ہیں۔ آپ جب بھی گھر کے اندر انٹر ہوتے ہیں، انٹر ہونے کے بعد آپ صرف انٹری کی وجہ سے آپ 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں، یا آپ ہر جمعرات کو یا ہر سوموار کو خاص کر کے آپ 10 رکعت نوافل پڑھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ صحیح ہے، تو اس کے لیے ثبوت ہونا ضروری ہے۔ جب ثبوت نہیں ہوگا تو ہم اس کو ریزن نہیں بنا سکتے، یا اس عبادت کو اس خاص ٹائم پہ نہیں کر سکتے۔ تو اب قبرستان کے اندر آپ آئیے، قرآن کریم کی تلاوت عبادت ہے، آپ جب چاہیں جیسے چاہے کر سکتے ہیں، لیکن آپ قبرستان پہ جا کے یعنی خاص مقام پہ جا کے اور خاص وجہ سے دعا کی نیت سے، اثار ثواب کی نیت سے وہاں پہ بیٹھ کے پڑھتے ہیں، تو اب اس کے لیے ثبوت چاہیے۔ اب ثبوت کے لیے ہم جب بھی جائیں گے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی طرف رجوع کریں گے، صحابہ کرام کے عمل کی طرف رجوع کریں گے، ان کو دیکھیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عزیز و اقارب آپ کی زندگی میں فوت ہوئے، آپ کی 3 بیٹیاں فوت ہوئی، آپ کے بیٹے فوت ہوئے، آپ کی چہیتی بیوی جن کے رہتے ہوئے آپ نے دوسری شادی نہیں کی وہ فوت ہوئی، لیکن کہیں بھی پورے حدیث کے مجموعے میں کہیں بھی آپ کو نہیں ملے گا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کی قبر پر جا کر کوئی سورہ پڑھی ہو، کسی سورہ کی تلاوت کی ہو، اور ایسا بھی نہیں ملے گا کہ آپ گھر کے اندر بیٹھ کر بھی، ایسا کچھ بھی ثبوت نہیں ملتا ہے۔ تو قبرستان کے اندر جا کر وہاں پہ قرآن کریم کو پڑھنا اور اثار ثواب کرنا یہ ثابت نہیں ہے، اور جو عبادت ثابت نہیں ہوتی وہ عبادت، یا اگر عبادت ثابت ہے اس کا طریقہ ثابت نہیں ہے تو وہ طریقہ غلط ہے، اور اسی کو بدعت کہا جاتا ہے۔ یعنی اپنی طرف سے کوئی نیا طریقہ بنا لینا، اپنی طرف سے کوئی نئی عبادت کا ڈھنگ بنا لینا، یہ بدعت ہے۔ تو اثار ثواب کا وہ طریقہ جو قبرستان میں کیا جاتا ہے وہ غلط ہے، اور ایسے ہی گھروں کے اندر قرآن کریم کو پڑھا کر ان کا ثواب پہنچایا جاتا ہے وہ بھی غلط ہے۔ یہ دونوں میں سے کوئی بھی صورت ثابت نہیں ہے۔ صرف ایک صحابی سے متعلق یہ ہے کہ کے پاس سے یہ چیز پڑھ لینا، اس پہ بھی علماء کرام نے ذکر کیا ہے کہ یہ ان کا اجتہاد تھا جس میں انہوں نے غلطی کی ہے، وہ ایسا سمجھتے تھے، اور اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے۔ تو صحابہ کرام اجتہاد کیا کرتے تھے، اور اجتہاد میں صحیح بھی ہوتا تھا، غلطی بھی ہوتی تھی، تو دیگر صحابہ کرام کے عمل کو دیکھ کر ہم کسی صحابی کے صحیح عمل کو پہچان سکتے ہیں۔ تو اس سے کے تعلق سے یعنی انہوں نے جو حکم دیا تھا اس حکم کے تعلق سے علماء کرام نے صاف ذکر کیا ہے کہ ان کا یہ اجتہاد تھا، اور اس اجتہاد کے اندر انہوں نے غلطی کی ہے، اور ایسا کوئی حکم کسی دوسرے صحابی نے نہیں دیا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ اثار ثواب کا جو طریقہ ہے وہ طریقہ درست نہیں ہے۔
اور اس حدیث کے اندر بھی نہیں ہے کہ انہوں نے سارے ثواب کی نیت سے پڑھنے کے لیے کہا تھا، ایسا بھی نہیں ہے۔